خود بڑے دل برداشتہ ہیں، بہت اس وقت تنگ ہیں۔ ان کا ایک کلپ مجھے دیکھنے کو ملا تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے عصر کے بعد ان کے علالت کی اطلاع آئی، یہ بتا دیا اور کہا کہ ابھی جو خبر آئی ہے وہ میں زبان سے نہیں کہہ سکتا۔ بھئی یہ کہہ کے اسپیکر چھوڑ دیا، آگے بات ہی نہیں کر پائے۔ ان کے شاگرد تھے اور وہ جلسوں میں کہتے ہوتے تھے کہ کتابیں ساری اس نے مجھ سے پڑھی ہیں، یہ مکمل 9 سال میں میرا شاگرد ہے، لیکن حضور کی عزت کی تحریک میں اس کو اپنا قائد کہتا ہوں۔ عزت رسول کی تحریک میں اس کو اپنا قائد کہتا ہوں۔ میں نے ان کو فون کیا تو اٹھایا فون تو ساتھ ہی یہ اتنی آواز آئی کہ بابا جی وصال کر گئے، بس فون بند ہو گیا۔ تو پھر ایک قیامت ہے ہمارے لیے، ایک قیامت ہے سمجھے۔ اور پھر اس کے بعد وہ سونا تو رہ گیا، پھر ادھر ہی نیندیں تو گئیں اڑ گئیں۔ اب بھی خانہ خدا میں ہوں، اس 9 بجے سے لے کے ابھی تک پیچھے بھی جگرت ہے، مجھے نیند محسوس ہی نہیں ہوتی کہ نیند ہوتی بھی ہے، آتی بھی ہے۔ بندہ نیند اس کو تنگ بھی کرتی ہے۔ ہمارے گھر میں، میرے گھر میں میرے بڑے بھائی ہیں، میں تو جو میری حالت تھی، ہمارے بچے بیٹھے ہیں بھتیجے، یہ بھی سارے دیکھ رہے تھے، باقی پورے ہمارے گھر والے، تو میں داڑیں مار کے روتا رہا، چیخ کے روتا رہا۔ اور اب بھی کہتا ہوں ایک خاص درد جو ہے وہ یہ کہ وہ چلے جو گئے ان کے بعد ویسا اب تمہیں نہیں ملے گا۔ ایک دوسرا، وہ حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو وہاں جا کے ہماری اگر بات ہو اور شکایت ہو جائے تو ہمارا بنے گا کیا؟ ہمارا بس کیا جواب ہے؟ میں نے یہ لفظ آپ کو نہیں کہا، میں نے اپنے گھر کہا، میں نے کہا دنیا اجڑ گئی اور ویرانے ہو گئے، اور میرے والدہ امی جی وہ آئے، وہ بھی رونے لگ گئے، سارے گھر والے رونے لگ گئے۔ پھر میری تو حالت ایسی ہو گئی کہ کوئی میرے پاؤں ملتا تھا، کوئی سر ملتا تھا، منہ میں پانی ڈالتے رہے، وہ 2 بجے تک یہ کچھ ہوتا رہا۔ آس پاس والے لوگ آ گئے، محلے والے، کہ بھئی یہ کوئی ان کے گھر میں ماتم تو نہیں ہو گیا۔ بھائی بڑا میرا وہ بھی اس طرح رو رہا ہے کہ جیسے اس نے ساری عمر گزاری ہی اس بابے کے پاس بیٹھ کر۔ ہمارا معیار ہے کہ یہ بس جو حضور کا خدا کی قسم ہمارے ماتھے